السلام علیکم، میں آئی ہوں اپنے ناول تیرے عشق میں قسط ہے 46 اور میں ہوں آپ کی رائٹر نور آصف۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح بولوں گی کہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مجھے باقی دو ناول پڑھنا چاہتے ہیں اور مجھے فیس بک پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، اسی ایپیسوڈ کے ڈسکرپشن باکس میں، تو آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں اور وہ دوسرے دو ناول پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا، تیرے عشق میں کیسا لگ رہا، اور آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو جی میں آپ کی ریکویسٹ پہ یہ دوسری ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، تو پھر جلدی جلدی مجھے کمنٹس اور لائکس ضرور دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ والا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ اور اس کے بعد چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دوسروں کے چہروں پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ نینا نے ارمان کی خواہش کے مطابق اس دن اپنی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی والا ریڈ فراک پہنا تھا، اس کے کہنے پر ریڈ لپسٹک لگائی تھی۔ نینا تیار ہو کر ڈائننگ روم میں آئی تھی۔ ارمان خان زادہ اس کا ناشتے پر انتظار کر رہا تھا۔ ارمان اس وقت بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ نینا ارمان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے لگی جب ارمان نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ مسٹر خان یہ کیا کر رہے ہیں؟ نینا ارمان خان کی حرکتوں پر زچ ہوئی تھی۔ ارمان کی بے باک شرارتیں اب یہاں پر بھی شروع ہو چکی تھی۔ مجھے ناشتے سے پہلے اپنی خوبصورت سی بیوی کی کس چاہیے، ارمان خان نینا کے بالوں کو کان کے پیچھے رستے ہوئے مدہوشی کے عالم میں بولا تھا۔ مسٹر خان آپ رات سے یہی کچھ کریں، پلیز یہاں تو مت کریں، گلبانو نے دیکھ لیا تو کیا کہے گی؟ نینا نظریں جھکائے شرمیلی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ ارمان نینا کی بات کو نظر انداز کرتا، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ خود کے قریب کرتا، اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیے اپنی پیاس مٹانے لگا۔ گلبانو ڈائننگ روم میں جوس لے کر داخل ہوئی تھی اور یہ سب دیکھ کر شرم سے لال پڑتی الٹے پاؤں ہی چلی گئی۔ کافی دیر بعد ارمان نے نینا کو خود سے الگ کیا تو نینا غصے سے ارمان کو گھور کر رہ گئی۔ مسٹر خان یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ جانتے ہیں گلبانو نے دیکھ لیا ہے، تمہیں بتایا تھا نا کہ تمہارے سرخ ہونٹ میری کمزوری ہیں، تم نے سوچ کیسے لیا تم انہیں سرخ رنگ سے سجاؤ گی اور میں انہیں چھوؤں گا نہیں؟ ارمان پھر مدہوش ہوتا، نینا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں برتا نینا کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ مسٹر خان چھوڑیں مجھے، نینا نے ارمان کو پیچھے کیا اور ارمان کی گود سے اٹھنے لگی۔ ارمان نے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر دوبارہ سے اسے اپنی گود میں بٹھایا تو نینا روحان سے ہوئی تھی۔ نینا کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ ابھی سے پریشان ہو گئی ہو میری جان، ابھی تو شروعات ہے، اب عادت ڈالو میری شدتیں ہر گھڑی برداشت کرنے کی۔ ارمان نے نینا کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے شرارت سے اسے دیکھا۔ مسٹر خان گلبانو پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی تھی؟ نینا ارمان کی گود میں نظریں جھکائے شرمیلی مسکان لیے اس کی شرٹ پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے نازو انداز میں بول رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ارمان اس کی ادا پر نثار ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی حویلی میں سب کہہ رہے تھے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ نینا نے ابھی بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی مگر نینا کے چہرے پر شرمیلی میٹھی مسکان کے ساتھ ارمان کی محبت کا تفاخر غرور تھا۔ کوئی شک ہے نہیں کرتا کیا؟ ارمان نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے لمبا سانس لے کر نینا کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے ہاں پہلی شادی اپنی خاندان کی عورت سے کی جاتی ہے۔ نینا کی بات پر ارمان خان زادہ نے گڑبڑاتے ہوئے نینا کو دیکھا تھا۔ کیا کہا ہے تم سے گلبانو نے؟ ارمان سنجیدہ ہوا تھا بلکہ پریشان بھی ہوا تھا۔ یہی کہ حویلی کی روایت ہے کہ پہلی شادی اپنی خاندان کی عورت سے کی جاتی ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی پہلی سے کیا مراد؟ ایسے جیسے حویلی کے مردوں پر 2-3 شادیاں کرنا فرض ہو، اور آپ کے بابا نے بھی 2 شادیاں کی ہیں اور آپ کے خان دادا نے بھی 1 سے زائد شادیاں کی ہیں۔ واقعی میں ایسا ہے؟ نینا ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ نینا ہم اپنی بات کریں، یہ ناشتے کے ٹائم تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ارمان نے بات بدلنی چاہی تھی۔ مسٹر خان ایک بات یاد رکھیے گا، حویلی کے مرد ایک چھوڑ کر 10 شادیاں کریں۔ آئی ڈونٹ کیئر، اگر آپ نے کبھی بھی دوسری شادی کے بارے میں سوچا بھی میں آپ کی جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی۔ نینا نے ارمان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی۔
ارمان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی تھی اس کے انداز پر۔ اوہ ریئلی، کیسے جان لو گی یہ بھی بتا دو، میں تو تمہاری مسکراہٹ پر ہی اپنی جان وار دوں۔ ارمان پھر سے مدہوشی کے عالم میں نینا کا چہرہ تھامے اپنے لب نینا کے لبوں پر رکھنے لگا۔ نینا نے ارمان کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ مسٹر خان پلیز چھوڑیں مجھے، آپ کو تو بھوک نہیں لگی مگر مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے، نینا روٹھی روٹھی نظریں جھکائے بولی تھی۔ ارمان نے گہرا سانس بھر کر نینا کو آزادی دی تو نینا شکر ادا کرتی ارمان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی تھی تاکہ ارمان کی بے باک شرارتوں سے بچ سکے۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے نینا کو دیکھا اور ناشتہ شروع کیا۔ ارمان خان زادہ ایک ہفتے سے آفس نہیں گیا تھا اور نہ ہی نینا کو یونیورسٹی جانے دیا تھا۔ آج ارمان خان زادہ کے آفس کی میٹنگ تھی جس میں ارمان کا شریک ہونا ضروری تھا۔ نینا بھی آج ہی یونیورسٹی آئی تھی۔ ابھی وہ یونیورسٹی آئی ہی تھی جب سامنے سے روحان آتا دکھائی دیا۔ نینا روحان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد روحان سے ملاقات ہو رہی تھی۔ کیسے ہو روحان؟ نینا خوشگواری سے روحان کے گلے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ تمہارا فون بھی پچھلے ایک ہفتے سے بند تھا۔ روحان نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ اب روحان کو کیا بتاتی، اس کے پوزیسو شوہر کو بالکل پسند نہیں کہ اس کی موجودگی میں ایک پل کے لیے بھی کہیں اور متوجہ ہو، اس لیے اس کا فون پچھلے ایک ہفتے سے ارمان خان زادہ کے پاس تھا جسے اس نے آف کر دیا تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے وہ دن رات ارمان کی پناہوں میں رہی تھی۔ آج خود آفس گیا تو اسے بھی یونیورسٹی آنے دیا۔ ارمان خان زادہ کے متعلق اور اس کی شدتوں کے بارے میں سوچ کر نینا کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ کہاں کھو گئی جیمز بانڈ؟ روحان نے نینا کے چہرے کے آگے چٹکی بجائی تھی۔ کہیں نہیں، تم بتاؤ ماما پاپا کیسے ہیں؟ نینا کے چہرے پر اداسی سی چھائی تھی۔ اس نے رخصتی کے بعد ایک دفعہ بھی رضوان صاحب اور فوزیہ بیگم کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی ان سے بات کی تھی۔ ٹھیک ہیں، روحان نے نینا کے چہرے پر پھیلی اداسی محسوس کر لی تھی۔ نینا، یونیورسٹی میں یوتھ فیسٹیول ہو رہا ہے، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کمپیئرنگ کرو، باقی کے پروگرام میں بھی تم شرکت کرو۔ میں کیسے روحان، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ نینا روحان کی بات پر ہچکچائی تھی۔ تم کیسے کر سکتی ہو؟ تم ہی تو کر سکتی ہو نینا۔ یاد نہیں پچھلے سال میں نے اور تم نے کیسے ہر پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ روحان نے نینا کو یاد دلایا۔ میں چاہتا ہوں اس سال بھی تم میرے ساتھ ہو اور مجھے تمہارے ساتھ ہی کمپیئرنگ کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ لیکن روحان میری بات تو سنو۔ نینا، کوئی بات نہیں سنوں گا۔ شادی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہر چیز سے لا تعلقی اختیار کر لو۔ تمہیں کتنا شوق ہوتا تھا، ہمیشہ اسکولز، کالجز، ہر جگہ تم ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، ہر جگہ تم سب سے آگے ہوتی تھی، اور اس بار پچھلی بار سے بھی بہت بڑے لیول پر یہ فیسٹیول آرگنائز ہو رہا ہے۔ بہت بڑی ہستیاں گیسٹ آف آنرز ہیں۔ ملک کا نامور سیاستدان دلاور خان چیف گیسٹ کے طور پر شرکت کر رہا ہے۔ ہماری یونیورسٹی کو ہر ماہ ڈونیشن کی صورت میں ایک بہت بڑی اماؤنٹ دیتا ہے۔ وہ ایک بہت ایماندار سیاستدان کے ساتھ ایک بہت بڑا سماجی ورکر ہے، بہت نائس انسان ہے۔ میں نے بہت آرٹیکل پڑھے ہیں اس کے بارے میں۔ وہ نہ صرف سیاسی اور سماجی ورکر ہے بلکہ بہت بڑا بزنس مین بھی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اچھا انسان۔ تمہیں ضرور میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ پورے ایونٹ کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ یہ ڈیفرنٹ آڈیشن لیے ہیں، میں نے ڈیفرنٹ آڈیشن لیے ہیں، کوئی بھی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا تم یہ کرنا چاہو گی اور تم انکار کر رہی ہو۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے نینا؟ ارمان خان زادہ تمہیں کچھ کہتا ہے، پابندیاں لگاتا ہے تم پر؟ روحان نے نینا سے سوالوں کی بوچھاڑ کی۔ روحان کے خیالات ارمان خان زادہ کو لے کر بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے ہی تو رضوان صاحب اور نینا میں دوریاں تھیں۔ اگر وہ اس دن رضوان صاحب سے وہ سب کچھ نہ کہتا تو شاید نینا اور رضوان صاحب کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہوتا اور ان کا گھر مکمل ہوتا، ان کی فیملی کمپلیٹ ہوتی۔ نینا کے بغیر وہ گھر نہیں تھا، خاموش قبرستان تھا جیسے۔ رضوان صاحب کتنے خاموش اور اداس رہنے لگے تھے۔ نینا میں ان کی جان بستی تھی اور اب وہ نینا کا نام بھی نہیں سننا چاہتے تھے۔ روحان نے ایک دو دفعہ نینا کے متعلق بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر رضوان صاحب کا بی پی شوٹ کر جاتا تھا۔ ایسے
ایسے میں روحان کا غصہ ارمان خان زادہ کے لیے اور بڑھ جاتا۔ وہ نینا کو لے کر ابھی تک مطمئن نہیں ہو پا رہا تھا اور اسے نینا کبھی اتنی خوش بھی نہیں لگی تھی۔ وہ جانتا تھا نینا یونیورسٹی کے علاوہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی اور یہ بھی این جی او سے بھی ہر قسم کا تعلق توڑ چکی ہے اور سوشل ورک میں تو اس کی جان بستی تھی۔ اس کے نزدیک نینا کا یہ چینج ایک حد تک تو ٹھیک تھا۔ نینا کو ارمان کی باتیں ماننی چاہیے۔ وہ خود ایک مرد ہونے کے ناطے اپنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ ضرور کرتا وہ اس کی ساری جائز باتیں مانے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں وہ اسے وہ بننے کو کہے جو وہ ہے نہیں، اور ایسے میں اس کا دل اپنی بہن کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم میرے ساتھ کمپیئرنگ کر رہی ہو تو کر رہی ہو، میں کچھ نہیں جانتا، سمجھی تم؟ نینا کو خاموش دیکھ کر روحان حتمی لہجے میں کہتے ہوئے چلا گیا۔ نینا لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ نینا کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی ارمان خان زادہ اسے کبھی بھی اس فیسٹیول میں پارٹ نہیں لینے دے گا۔ مسٹر خان، نینا نے ارمان کو پکارا تھا جو اسے سینے سے لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ہوں، ارمان خان مدھم آواز میں بولا۔ سو گئے ہیں کیا؟ نینا نے ارمان خان کے سینے پر سر رکھے پوچھا تھا۔ ارمان نینا کی بات پر گہرا مسکرایا تھا۔ تم پاس ہو تو کیسے سو سکتا ہوں ڈارلنگ؟ ارمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نینا ارمان کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ارمان نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا اور پھر کلائی سے کھینچتے ہوئے اپنے سینے پر گرایا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ ارمان نے نینا کے چہرے پر نظریں جمائے پوچھا تھا۔ کہیں نہیں جا رہی تھی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ نینا نے ارمان کے حصار سے نکلنا چاہا۔ ہاں تو کرو بات، اس کے لیے مجھ سے دور جانا ضروری ہے کیا؟ ارمان نے نینا کی کمر پر حصار مضبوط کرتے ہوئے اس کے چہرے کو خود کے قریب کرتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے اور پھر مدہوش ہوتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا اور شدت سے نینا کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ نینا نے غصے سے ارمان خان زادہ کے گلے پر اپنا نیل مارا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسے تو اسے نہیں چھوڑے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اس نے اس طرح بھی نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اپنا بدلہ لیتے ہوئے زیادہ شدت دکھانے لگا تھا ہونٹوں پر۔ نینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو ارمان نے اسے چھوڑا۔ نینا نے روتے ہوئے غصے سے ارمان خان کے سینے پر زور سے مکہ مارا تھا۔ کیا کر رہی ہو نینا؟ دل ہے یہاں پر۔ ارمان نے شرارت سے نینا کو دیکھا جو لال سرخ ہوئی تھی۔ اس کی شدت سے گال پر تو سرخی چھائی تھی، ہونٹ بھی لہو چھلکا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ گہرے گہرے سانس لیتے نینا نے ارمان خان کو غصے سے گھورا اور روٹھی روٹھی اس کی باہوں کے حصار سے نکلنے لگی۔ ارمان خان زادہ نے رخ پلٹتے ہوئے اس کے اوپر آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنے میں تمہاری جان چھوٹ جائے گی؟ تم یوں رو کر دکھاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا جانے من؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ابھی تو جو تم نے میری گردن پر نیل مارا ہے اس کا حساب باقی ہے۔ ارمان نے نینا کی گردن پر جھکتے شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے کہ نینا سسک کر رہ گئی۔ ارمان خان زادہ نے لب دانتوں میں دبائے شرارت سے نینا کو دیکھا جو غصے سے رخ پلٹ گئی تھی۔ ارمان خان زادہ نے نینا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے اس کے بال اس کی کمر سے ہٹاتے ہوئے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ اب بولو کیا کہنا ہے؟ ارمان نے نینا کے پیٹ پر سختی سے ہاتھ جمائے مخمور آواز میں اس کے کان کی لو کو دانتوں میں لے کر پوچھا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، نینا نے روٹھے روٹھے لہجے میں ارمان کی کان کی لو پر شدت دکھانے پر سسکی لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ارمان خان نے نینا کو کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا۔ اچھا کچھ نہیں کہوں گا، آج رات بالکل تنگ نہیں کروں گا، آج رات چھٹی تمہاری۔ ارمان خان نے نینا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، جہاں ارمان خان کی بات پر یکدم چمک آئی تھی۔ سچ میں؟ نینا نے بے ساختہ کہا تو ارمان نے کہکا لگایا تھا۔ ہاں بالکل سچ۔ ارمان نے لب دانتوں میں دبائے شرارتی انداز میں کہا۔ مکریں گے تو نہیں؟ نینا بے یقین ہوئی تھی۔ ارمان خان زادہ اس کی جان کی خلاصی کر دے یہ ناممکن تھا۔ وہ تو ہر ٹائم اس پر دیوانوں کی طرح اپنی شدتیں نچھاور کرتا رہتا تھا۔ کیا کہنا تھا تمہیں؟ پہلے بتاؤ مجھے۔ ارمان خان نے نینا کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسٹر خان، ہماری یونیورسٹی میں یوتھ فیسٹیول ہے،
تو نینا بات کرتے کرتے رکی تھی تو ارمان خان نے نینا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، وہ میں نے آپ سے اجازت لینی تھی کہ میں چلی جاؤں فیسٹیول میں، میری ساری فرینڈز آ رہی ہیں۔ نینا ارمان سے فیسٹیول میں حصہ لینے کی بات چھپا گئی تھی۔ کیا کرو گی یار جا کر؟ اس دن چھٹی کرو، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ ایک کام کرتا ہوں، اس دن ہم دونوں کہیں باہر چلتے ہیں۔ ارمان خان کی پوزیسو نیچر نینا کو یوتھ فیسٹیول میں نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ وہ تیار ہو کر اتنے لوگوں کے بیچ جائے گی، اور وہ جانتا تھا آج کل یوتھ فیسٹیول کتنے ایڈوانس لیول پر آرگنائز ہوتے ہیں۔ مسٹر خان مجھے جانا ہے تو مطلب جانا ہے، نینا ضدی انداز میں بولی تو ارمان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اوکے چلی جاؤ، مگر ڈریسنگ کا خیال رکھنا، زیادہ تیار ہو کر مت جانا اور جلدی آ جانا، بلکہ میں خود تمہارے کپڑے سلیکٹ کروں گا اور تم وہی پہن کر جاؤ گی۔ ارمان خان نے ہار مانتے ہوئے اپنی کنڈیشن بھی رکھی تھی۔ نینا ارمان خان کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ اب کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو گئی؟ ارمان خان نینا کی خاموشی محسوس کرتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نینا ارمان خان کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موندتے ہوئے بولی تھی۔ نیند آ رہی ہے تمہیں؟ ارمان کا لہجہ شرارتی ہوا تھا۔ ہاں، نینا نے آہستگی سے جواب دیا۔ ارمان خان نے نینا کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے رخ پلٹا تھا اور نینا پر مکمل طور پر چھایا۔ مسٹر خان کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات آپ… نینا نے ارمان خان کو اس کی بات یاد دلائی۔ ارے وہ تو میرا سیاسی وعدہ تھا تمہیں منانے کے لیے۔ ارمان گہرا مسکرایا تھا اور سائڈ لیمپ آف کرتے ہوئے نینا کے ہونٹوں پر جھکتا اس کی سانسیں بند کر چکا تھا۔